دونوں گاؤں کے سردار آمنے سامنے کھڑے تھے۔ جرگے کی صورتحال کافی خطرناک تھی۔ ہم ایک بار کہہ چکے ہیں سردار سلطان خان کہ تمہارے بیٹے کا سر کٹے گا، کیونکہ اس نے ہمارے خاندان کے ایک شخص کو مارا ہے، ہمارے خاندان کا ایک فرد کم کر دیا ہے، اس کی جان لی ہے۔ شہرام شاہ سخت غصے میں تھا، لیکن سردار سلطان اپنے اکلوتے بیٹے کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو میں بھی کہہ رہا ہوں، مجھے ہر سزا منظور ہے، لیکن اپنے بیٹے کو مرتے نہیں دیکھ سکتا۔ اگر تم لوگ چاہو تو کسی اور طریقے سے بدلہ لے سکتے ہو۔ سردار سلطان کی بات سنتے ہوئے شہرام شاہ نے سختی سے مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ آخر کب تک تم اپنے اس آوارہ بیٹے کی جان بچاتے رہو گے؟ آخر اس میں ایسا کون سا ہنر ہے؟ شراب یہ پیتا ہے، آوارہ یہ ہے، اور رات سڑک پر شراب کے نشے میں اس نے میرے تائزاد کو گاڑی سے ٹکر مار دے عین موقع پر جاں بحق کر دیا ہے، اور اب بھی تم اپنے اس بیٹے کی جان بچانے کے در پہ ہو۔ ایک بار پھر جرگے میں شہرام شاہ کی گرجدار آواز گونجی۔ دیکھو شہرام شاہ، ہم اس مسئلے کو سکون سے بھی حل کر سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم کیوں میرے بیٹے کی جان کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ سلطان صاحب نے شہرام شاہ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن شہرام کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ واہ، ہمارا بھائی مار دیا اور اپنے بیٹے کی جان کتنی عزیز ہے۔ شہرام کا بس نہ چلا، سلطان کا منہ توڑ دے۔ بس بہت ہو گیا، تم دونوں بس کر دو۔ جرگے کے منشی صاحب نے ان دونوں کی بحث ختم کروانے کی کوشش کی تو دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ تو ٹھیک ہے، بدلہ بھی لیا جائے گا، بس خون نہیں بہے گا۔ منشی صاحب کی بات سنتے شہرام شاہ نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر میرا ایک ہی فیصلہ ہے، اپنی بیٹی بنی دو۔ شہرام شاہ نے بھی جیسے موقع پر چوکا مارا۔ ایک پل کے لیے سارے جرگے میں سکوت چھا گیا۔ سردار سلطان کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بیٹی کی جان بچانا ضروری تھی، ان کی بلا سے بیٹی آخر انہیں دے ہی کیا رہی تھی؟ ویسے بھی وہ ایسے شخص تھے جن کے لیے بیٹیاں کسی بوجھ سے کم نہیں تھیں۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ سلطان کے اتنی جلدی مان جانے پر شہرام کو بہت حیرت ہوئی، لیکن اس کا کام تو ہو چکا تھا۔ دل ہی دل میں وہ سخت طیش میں تھا۔ تو ٹھیک ہے، آدھے گھنٹے سے پہلے تمہاری بیٹی یہاں جرگے میں موجود ہونی چاہیے۔ شہرام غصے سے اپنا حکم سناتا ہوا جا کر کرسی پر بیٹھ چکا تھا، اور سردار سلطان کی انا کو کسی نے بہت زوروں سے کچل دیا تھا۔ شہرام شاہ سے ہارنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ سردار سلطان ان لوگوں میں سے تھا جسے اپنی انا کے سامنے کچھ نظر نہیں آتا تھا، جسے لگتا تھا کہ وہی سب کچھ ہے، وہی لوگوں کا حاکم ہے، جبکہ شہرام شاہ اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے سوچتا تھا اور انہی کی بہتری کے لیے سارے کام کرتا تھا۔ وہ حویلی میں داخل ہوئے تو غصے سے دماغ کی رگیں ابری ہوئی تھیں۔ انہوں نے غصے سے زینب کو آوازیں دینی شروع کر دیں۔ وہ جو کچن میں تھی بھاگتی ہوئی باہر نکلی۔ کیا ہوا بابا؟ اس نے بے حد گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ چادر لو اور میرے ساتھ چلو، ابھی کچھ دیر میں تمہارا نکاح شہرام شاہ سے ہوگا۔ انہوں نے جیسے زینب کی سماعتوں میں بم پھوڑا تھا۔ زینب بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھتی رہ گئی۔ تو یعنی فیصلہ ہو چکا تھا، ایک بار پھر اپنے باپ اور بھائی کی خاطر ایک بیٹی کو ہی قربانی دینی پڑے گی۔ اس نے بے بسی سے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت صرف التجا تھی کہ میرے بیٹے کی جان بچا لو، اور زینب کو لگا جیسے کسی نے اس کی روح جسم سے جدا کر دی ہے۔ کیا وہ ان کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا اس کی زندگی کوئی نہیں تھی؟ وہ کیسے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے اپنی بیٹی کی قربانی دے سکتے تھے؟ زینب کو کم سے کم اپنے ماں باپ سے یہ امید نہیں تھی۔ اسے لگا تھا شاید ماں اس کے حق میں بولیں گی، لیکن ٹھیک کہتے ہیں، آزمائش بیٹیاں نہیں ہوتی، ان کی قسمت ہوتی ہے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی، چادر لی اور 2 منٹ بعد ہی باہر نکل آئی۔ تو پھر وقت آ گیا تھا اس حویلی سے ہمیشہ کے لیے جانے کا۔ اس نے حسرت سے اس حویلی کے در و دیوار دیکھے۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ ان لوگوں کے گاؤں میں بنی کی کیا اوقات ہوتی ہیں، اور کبھی بھی کوئی بھی لڑکی بنی تو نہیں بننا چاہتی، لیکن اسے قسمت بنا دیتی ہے۔ اور زینب تو بچپن سے ہی اپنے باپ کے سامنے سر جھکاتی آئی تھی۔ انہوں نے ساری زندگی اس کے بھائی کو اس پر فوقیت دی۔ ان کے خیال سے زینب سے زیادہ انہیں اپنے بیٹے کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کا بیٹا ہی ان کے بڑھاپے کا واحد سہارا ہے۔ باپ کی بیجا لاڈ پیار نے بیٹے کو ویسے ہی بگاڑ دیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ چیخے، چلائے، روئے، اپنے اندر کا سارا غبار باہر نکال دے، لیکن خاموشی سے وہ جرگے میں پہنچ چکی تھی۔
اتنے سارے مردوں کے درمیان بڑی ساری کالی چادر میں اس نے اپنا چہرہ اچھے طریقے سے چھپا رکھا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے بھرے مجمع میں کوئی اسے رسوا کر رہا ہے، اور اسے ہر مرد کی نظر اپنے آر پار نفرت اور حقارت سے بھری ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھیں۔ مولوی صاحب آ چکے تھے اور ایک سائڈ ہی شہرام اپنی پوری وجاہت کے ساتھ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے نکاح کا پوچھا گیا۔ نکاح کے لیے اس کی رضامندی لی جا رہی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ آخر لڑکیوں سے یہ رضامندی لی کیوں جاتی ہے؟ جب وہ اپنی مرضی سے نکاح کر ہی نہیں سکتی تو ان کی رضامندی کیوں لی جاتی ہے؟ یہ رضامندی تو ان کے باپ اور بھائیوں سے لی جانی چاہیے۔ آخر لڑکیوں کے ساتھ اتنا گھٹیا مذاق کیوں کیا جاتا ہے؟ اس نے دل پر پتھر رکھ کر سر جھکا دیا۔ شہرام شاہ کا قہر 10 گاؤں تک مشہور تھا، اور ونی کے ساتھ وہ کیسے سلوک کرے گا؟ یہ سوچ آتے ہی زینب کو اپنی روح جسم سے جدا ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ نکاح آج ہو چکا ہے، پورے 8 دن بعد میں رخصتی لوں گا، فی الحال مجھے رخصتی نہیں چاہیے۔ شہرام شاہ کی گمبھیر آواز سارے جھرکے میں گونجی اور زینب کچھ پلوں کے لیے پتھر ہو گئی۔ اسے جیسے یقین نہ آیا یہ ہو کیا رہا تھا۔ اب وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ سارے جرگے کے مرد واپس اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ صرف ایک سائڈ پر سلطان صاحب اور ان کے آدمی کھڑے تھے، تو دوسری سائڈ شہرام شاہ کے گارڈ کھڑے تھے۔ وہ قدم قدم چلتا زینب کے پاس آیا، پھر اپنا کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے فون کر سکتی ہو، فی الحال واپس جاؤ۔ زینب نے اپنے کانپتے ہاتھ چادر سے باہر نکالے اور صرف ایک پل کے لیے شہرام کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی۔ سفید دودیا مومی کلائی، وہ بہت خوبصورت ہاتھ تھا۔ دوسرے ہی پل اس نے اپنا ہاتھ پھیلایا تو شہرام نے اس کے ہاتھ پر کارڈ رکھ دیا۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ شہرام اب اسے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھ رہا تھا، پھر گاڑی نگاہوں سے اجل ہو گئی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سلطان آخر کیا کرتا ہے۔ وہ اسے ہرا چکا تھا، اسے مات دے چکا تھا، لیکن وہ جانتا تھا سردار سلطان اتنی جلدی سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ زینب کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کہیں وہ زینب کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچاتا اپنی انا میں۔ وہ شخص اتنا اندھا تھا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ کم سے کم وہ زینب کو اتنی آسانی سے شہرام شاہ کے حوالے نہیں کریں گے، اور شہرام نے بس یہی دیکھنا تھا کہ اب وہ باپ کیا کرتا ہے۔ اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے اب وہ شخص کس حد تک جاتا ہے۔ اسے شہر میں کافی ضروری کام تھا، اس لیے وہ آدھی رات کے بعد صبح فجر کی اذانوں کے وقت شہر کے لیے نکل گیا تھا۔ تو وہیں دوسری طرف اگر ہم سلطان صاحب کی حویلی میں جھانک کر دیکھیں تو اس وقت سارے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک سائڈ زینب سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سلطان صاحب نہیں جانتے تھے کہ شہرام اور زینب نے آپس میں کیا بات کی۔ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا چلا تھا کہ وہ زینب کو کوئی کارڈ دے کر گیا ہے۔ اس شخص کی اتنی ہمت کہ اتنے بڑے مجمع میں مجھے رسوا کر کے رکھ دیا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ سلطان صاحب غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے لاؤنج میں چکر کاٹ رہے تھے اور زینب ایک سائڈ پہ بیٹھی بے بسی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد ان میں دماغ میں نہ جانے کون سا آئیڈیا آیا۔ تم؟ انہوں نے اچانک زینب کو دیکھ کر مخاطب کیا اور زینب سنجیدگی سے ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم اپنا سارا سامان پیک کرو، تم ابھی اور اسی وقت اپنی پھپھو کے گھر جا رہی ہو۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس طرح وہ 1 ہفتے بعد تمہاری رخصتی لیتا ہے۔ اسے کیا لگا تھا سردار سلطان کو ہرانا اتنا آسان ہے؟ وہ کافی سختی سے بولے تھے اور زینب نے وہ کارڈ مٹھی میں دبوچ لیا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، اسے اپنے باپ کی فکر لگ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شہرام شاہ کے قہر سے اس حویلی کو کوئی نہیں بچا پائے گا۔ جب وہ کافی دیر تک وہیں کھڑی رہی تو اس کے باپ کو غصہ ہی آ گیا۔ شکل کیا دیکھ رہی ہو، جلدی جاؤ۔ وہ اسے ڈانٹ رہے تھے تو زینب ہوش میں آئی، فوراً اپنے کمرے میں بھاگی۔ نہ جانے کیوں اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، لیکن اپنے باپ کے سامنے وہ مخالفت کرنے سے رہی۔ انہوں نے اپنے خاص ملازم اور ڈرائیور کے ساتھ زینب کو حیدرآباد سے کراچی بھیج دیا۔ زینب نے وہ کارڈ کس طرح سنبھال کر رکھا تھا وہی جانتی تھی۔ کیا اسے اس کارڈ کی ضرورت پڑے گی؟ بس وہ یہی سوچ رہی تھی۔ شہرام نے اس سے کافی سختی سے بات کی تھی، لیکن اس کے لہجے میں غصہ نہیں تھا، بس سنجیدگی تھی۔ فجر کی اذانوں کے وقت وہ اپنی پھپھو کے گھر پہنچ چکی تھی۔ پھپھو تو اسے دیکھ کر کافی خوش ہوئی تھی۔ وہ 2 دن سے پھپھو کے گھر میں ہی تھی اور شہرام کے لیے وقت کی مہلت 2 دن کم ہو چکی تھی۔
2 دن بعد ہی سردار سلطان اپنی بہن کے گھر آئے اور اس وقت وہ سارے لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ کمرے میں بند تھی۔ کچھ دیر بعد ملازمہ بلانے کے لیے آئی تو وہ باہر نکلی۔ وہ اپنے باپ کے سامنے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ 2 دن بعد تمہارا سلیم سے نکاح ہوگا۔ سلیم پھپھو کا بیٹا تھا اور زینب کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ بابا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پہلے سے ہی نکاح کر چکی ہوں۔ اس نے بے حد حیرت اور بے یقینی سے پوچھا۔ سلطان صاحب کی آنکھوں میں غصے کا لاوا پھوٹ پڑا۔ میں نہیں مانتا اس نکاح کو۔ ویسے بھی اس میں کون سی تمہاری مرضی شامل تھی؟ اس طرح اسلام میں نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور زینب کے آس پاس دھماکے ہونے لگے۔ تو اس کا باپ اتنا سب جانتا تھا، پھر یہ نہیں پتا تھا کہ بیٹی کو تماشا نہیں بناتے۔ لیکن یہ سچ تھا، زینب نے رضامندی سے نکاح کیا تھا۔ مجبوری ہی صحیح، لیکن اس وقت اس کی سوچ کیا تھی اس کا باپ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ بابا، یہ سب گناہ ہے، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ آج پہلی بار اس نے باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کی گستاخی کی تھی۔ اور سلطان صاحب کا بھاری ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر ایک سناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ جب میں کہہ چکا ہوں کہ تمہارا نکاح ہوگا تو مطلب ہوگا، اور خبردار تم نے اپنے دماغ میں اس شخص کو بسانے کی کوشش بھی کی۔ وہ دشمن ہے ہمارا، اور دشمنوں کے ساتھ صرف دشمنی نبھائی جاتی ہے۔ دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ غصے سے پھٹ پڑے تھے اور زینب اپنے آنسو قابو کرتی ہوئی کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ سارا دن گزر گیا، وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ لیکن آخر کب تک وہ کمرے میں بند رہتی؟ ایک نہ ایک دن تو باہر نکلنا ہی تھا۔ بابا سختی سے پھپھو کو تاکید کر کے گئے تھے کہ اسے کمرے سے باہر نہیں نکلنے دیا جائے۔ اس کا کیا پتا اگر یہ بھاگ گئی؟ زینب کا دماغ مفلوج ہو چکا تھا، اور بہت دیر کے بعد اس کے دماغ میں شہرام شاہ کا خیال آیا۔ اس نے کہا تھا اگر ضرورت ہو تو مجھ سے رابطہ کرنا۔ اس نے فوراً وہ کارڈ نکالا اور سارے کمرے میں اب وہ کوئی موبائل دیکھ رہی تھی، اور خوش قسمتی تھی کہ بیڈ کے پاس ایک ٹیلی فون پڑا تھا۔ زینب نے نوٹ ہی نہیں کیا تھا اس کمرے میں کوئی ٹیلی فون بھی ہے۔ اس نے فوراً شہرام شاہ کا نمبر ملایا۔ کتنے ہی پل بیل ہوتی رہی لیکن فون نہیں اٹھایا گیا۔ لیکن زینب نے بھی ہار نہیں مانی۔ وہ نمبر ملا رہی تھی، شاید کوئی چھٹی بار فون اٹھایا گیا اور شہرام شاہ کی بھاری گمبھیر اور سنجیدہ آواز کانوں میں پڑی، ہیلو۔ اور زینب کا دل ایک لمحے کے لیے کانپ گیا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت ٹیلی فون کے ریسیور پر کافی مضبوط ہوئی۔ اس کا سارا جسم کپ کپا اٹھا، لیکن اس نے بہت مشکل سے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ میں زینب بات کر رہی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ مقابل لمحوں میں سیدھا ہوا۔ کہاں ہو تم؟ اس نے اسے سنجیدگی سے پوچھا۔ پھپھو کے گھر کراچی میں ہوں، آپ آ کر مجھے لے جائیں۔ یہاں بہت سارے مسائل بن رہے ہیں، یہ میرا زبردستی نکاح کروانے کی کوشش میں ہے۔ زینب نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ ڈالی۔ اپنا سارا سامان پیک رکھنا، میں آ رہا ہوں۔ اس نے اسے سنجیدگی سے کہتے فون رکھ دیا، اور زینب کا دل مانو دھڑکنا بھول گیا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ اپنے باپ کے خلاف جا رہی تھی تو کیا کرتی؟ ساری زندگی باپ کے سامنے سر جھکاتی آئی تھی، لیکن نکاح جیسے مقدس اور پاکیزہ رشتے کا مذاق بنتے وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہ سب ایک گناہ تھا، اور اس سے زیادہ اس وقت زینب کا دماغ کچھ بھی پروسیس نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اپنا سارا سامان پیک کر چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شہرام شاہ کب آئے گا۔ اس کے نکاح میں صرف 8-10 گھنٹے رہ گئے تھے۔ رات اپنے اہری پہروں پر تھی جب اس کی کھڑکی پر دھڑا دھڑ دستک ہوئی۔ وہ حیران تھی، کمرے کی کھڑکی پر کون ہو سکتا ہے؟ زینب کے سارے جسم میں خوف کی لہریں سرایت کر گئیں۔ وہ کھڑکی تک آئی، شاید مقابل کو محسوس ہو چکا تھا کہ کھڑکی کے پاس کوئی آ کر کھڑا ہو چکا ہے۔ شہرام شاہ ہوں، کھولو اسے۔ اس کی سنجیدہ آواز ابھری، اور زینب نے ایک پرسکون سانس لی اور فوراً کھڑکی کھول دی۔ وہ حیران تھی، وہ کھڑکی کے راستے چڑھ کر اوپر آیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا اور ایک سائڈ پر زینب کا بیگ دیکھا۔ اس نے پہلے بیگ پکڑا اور اسے منڈیر سے نیچے پھینک دیا، پھر زینب کا ہاتھ پکڑے وہ نیچے اترنے لگا۔ زینب نے حیرت اور گھبراتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ بالکنی سے نیچے بہت آرام سے اتر چکا تھا، کیونکہ بالکنی زیادہ اونچائی پر نہیں تھی۔ ایک ہی جست میں اس نے زمین پر چھلانگ لگا دی، اور زینب کسی کٹ پتلی کی طرح اس کی باہوں میں ہوا میں موجود تھی۔ اس نے ڈرتے ہوئے آنکھیں زور سے نیچ رکھی تھیں۔ اس نے آرام سے زینب کو نیچے اتارا، پھر اس کا بیگ پکڑا اور دوبارہ اس کی کلائی اپنے ہاتھ میں لی، اور اسی خاموشی سے رات کی اس پہر وہ اس بنگلے سے باہر نکل گیا۔ اسے گاڑی میں بٹھانے کے بعد اس نے گاڑی سٹارٹ کی
اور گاڑی اب سڑک پر رواں دواں تھی۔ 1 گھنٹے بعد گاڑی شہر کے سب سے مہنگے اور پرائیویٹ ہاسپٹل کے باہر آ کر رکی۔ وہ اسے ساتھ لیے ہاسپٹل کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ 2 منزلیں چڑھنے کے بعد وہ اپنے مطلوبہ کمرے تک پہنچا۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ زینب اس کے پیچھے کسی کٹ پتلی کی طرح چل رہی تھی۔ وہ جہاں جا رہا تھا وہ جاتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے تو زینب نے حیرت سے بیڈ پر دیکھا۔ وہ کوئی عورت تھی اور اسے اچانک یاد آیا کہ شہرام شاہ کی ماں ہاسپٹل میں داخل ہے۔ چند سالوں پہلے ہی شہرام شاہ کی ماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ تب سے کوما میں تھیں۔ فی الحال تمہارے لیے یہی جگہ مناسب ہے۔ تمہیں یہی رہنا ہوگا اماں کے پاس۔ باقی سارا گاؤں اور جرگہ میں سنبھال لوں گا۔ اسے سنجیدگی سے ہدایت دیتے ہوئے وہ کچھ دیر وہیں بیٹھا، پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ زینب خاموشی سے وہاں پڑے صوفے پر ٹک کر بیٹھ گئی۔ اس کی زندگی میں مزید کیا ہونا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن شہرام شاہ اس کا آخری سہارا تھا۔ وہ جیسا کہتے جائے گا اسے ویسا ہی کرنا پڑے گا۔ اگر وہ اسے بنیوں سے بدتر رکھے گا تو وہ رہ لے گی، لیکن کم سے کم وہ نکاح پر نکاح جیسا گناہ تو نہیں کرے گی نا۔ شہرام شاہ اور سردار سلطان پڑوس کے گاؤں کے سردار تھے اور دونوں کی دشمنی سالوں سے چلتی آ رہی تھی۔ ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا، آگے بھاگنا جیسے دونوں کا فرض تھا۔ سردار سلطان کے 2 ہی بچے تھے، ان کی بیٹی زینب اور ایک بیٹا قیوم جو کافی بگڑا ہوا آوارہ تھا، اور شہرام کی ایک ہی بہن تھی جس کی شادی ہو چکی تھی اور وہ دوسرے شہر رہتی تھی۔ شہرام کے دادا گاؤں کے سردار تھے۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اسی حادثے میں اس کی ماں کوما میں تھی۔ وہ کبھی گاؤں میں ہوتا تھا کبھی شہر ہوتا تھا۔ اس کا کام ہی ایسا تھا، اسے بار بار شہر اور گاؤں کے چکر لگانے پڑتے تھے۔ اور سردار سلطان کے بیٹے نے شہرام شاہ کے تائزاب کا قتل کیا تھا۔ اگلے روز جب دروازہ کھلا اور انہوں نے زینب کو باہر نکالنا چاہا تو دیکھا سارا کمرہ غائب تھا، کھڑکی وہ پہلے ہی بند کیے جا چکے تھے۔ وہ حیران رہ گئے، بند کمرے سے زینب غائب۔ سردار سلطان صاحب کے غصے کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زینب ان کو ملے اور وہ اس کی جان لے لے۔ انہیں شک ہو گیا تھا کہ ضرور شہرام شاہ نے ہی اسے غائب کیا ہوگا۔ انہوں نے زینب کو ڈھونڈنے کی کافی کوشش کی لیکن زینب نہیں ملی۔ بالآخر 8 دن گزر چکے تھے اور ایک بار پھر جرگہ لگا تو جیسے ہماری بات ہوئی تھی، مجھے رخصتی چاہیے، جلدی سے اپنی بیٹی کو بلاؤ۔ شہرام شاہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا ہوا تھا اور سردار سلطان کو حکم دے رہا تھا۔ منشی صاحب بھی اس کی بات میں اس بات میں سر ہلائے۔ بالکل یہی بات طے ہوئی تھی، اب اپنی بیٹی کو لے کر آؤ۔ اور سلطان صاحب کا دل چاہ رہا تھا شہرام کا منہ توڑ دے۔ انہیں پورا یقین تھا یہ سارا کیا کرایا شہرام کا ہی ہوگا۔ میری بیٹی کہیں نہیں ہے، یہ اسے لے کر جا چکا ہے۔ انہوں نے اسی سنجیدگی سے شہرام شاہ پر انگلی اٹھائے سارے جرگے کو بتایا۔ شہرام کی ہونٹوں کی مسکراہٹ ہنوز برقرار تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو اسی رات گاؤں سے چلا گیا تھا، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تمہاری بیٹی تمہارے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر تمہاری حویلی تک گئی ہے۔ شہرام شاہ کے سکون میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ ہاں بالکل، شہرام شاہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ منشی صاحب نے بھی سردار صاحب کو مخاطب کیا، لیکن سلطان صاحب کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ میں کہہ چکا ہوں شہرام شاہ اسے لے کر جا چکا ہے، لیکن کسی نے بھی سلطان صاحب کی بات پر یقین نہیں کیا۔ منشی صاحب اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابھی تمہاری حویلی کی تلاشی لی جائے گی، تم جھوٹ بول رہے ہو یا سچ یہ پتہ چل جائے گا۔ سلطان صاحب کو اتنا غصہ آیا کہ حد نہیں۔ اب ان کی حویلی کی تلاشی بھی لی جائے گی، لیکن وہ خاموشی سے سر جھکا گئے۔ ان کی حویلی کی تلاشی لی گئی لیکن انہیں کہیں سے بھی زینب نہیں ملی، اور ملتی بھی کیسے؟ وہ تو اس وقت شہرام خان کی ماں کے پاس تھی۔ سارا گاؤں جانتا تھا کہ شہرام خان پورے ہفتے بعد گاؤں لوٹا ہے اور وہ زینب کو کیسے غائب کر سکتا ہے، اس لیے سارا شک سلطان صاحب کی طرف گیا۔ تمہارے پاس صرف 1 ہفتہ ہے، جہاں سے مرضی زینب کو لے کر آؤ۔ اگر تم نہیں لے کر آئے تو تمہارے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی سردار سلطان۔ منشی صاحب نے غصے میں اپنا حکم سنا دیا اور سردار سلطان دانت پیس کر رہ گیا۔ وہ آج 5 دن بعد دوبارہ ہاسپٹل آیا تھا۔ زینب اس کی ماں کے پاس ہی ہسپتال میں موجود تھی اور سالوں بعد ڈاکٹر نے اسے بہت اچھی خبر دی تھی کہ اس کی ماں کا جسم حرکت میں آ رہا ہے اور بہت جلد اس کی ماں شاید کوما سے باہر نکل جائے۔ یہ سن کر تو جیسے شہرام کو لگا اسے سارے جہاں کی خوشی مل گئی ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو نیلی فراق پہنی کالی چادر کندھوں کے گرد اوڑھے
وہ صوفے پر ایک سائڈ بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہاں وہ مکمل طور پر سیکور تھی۔ وہ اپنی ماں کے پاس کچھ دیر بیٹھا رہا اور بس زینب اسے دور سے دیکھ رہی تھی۔ بلو کلر کے ہی دوپٹے سے حجاب کر رکھا تھا اور کندھوں کے گرد اس نے کالی شال اوڑھ رکھی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا، پھر اس کے پاس ہی دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ زینب خاموشی سے نگاہیں جھکا گئیں۔ یہاں پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اس نے سنجیدگی سے زینب کا جھکا ہوا سر دیکھ کر پوچھا تو زینب نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے، ڈاکٹرز نے کہا ہے اماں بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گی، پھر ہم شہر والے بنگلے میں چلے جائیں گے۔ فی الحال تمہیں یہیں رہنا ہوگا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سنجیدگی سے اسے ہدایت دے رہا تھا اور زینب نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ کمرے میں ایک خالی بیڈ موجود تھا، وہ وہیں رات کو سو جاتی تھی۔ یہ بہت بڑا اور کھلا کمرہ تھا۔ اس کے علاوہ کھانا 3 وقت کا کمرے میں ہی اسے مل جاتا تھا۔ وہ واقعی یہاں پرسکون تھی، لیکن جو بھی تھا یہ گھر نہیں تھا، یہ ہاسپٹل تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہی وہ واپس چلا گیا۔ ڈاکٹرز باقاعدگی سے اس کی ماں کا چیک اپ کرنے کے لیے آتے تھے۔ وہ اس وقت شہرام کی ماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جب اس نے دیکھا کہ شہرام کی ماں کا ہاتھ حرکت کر رہا ہے۔ زینب کے چہرے پر خوشی کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ وہ فوراً ڈاکٹر کی طرف بھاگی تھی۔ روم سے باہر نکل کر اس نے نرس کو مخاطب کیا۔ 5 منٹ تک 2 ڈاکٹرز اور نرسیں حاضر ہو چکی تھیں۔ وہ سارے اب شہرام کی ماں کا چیک اپ کر رہے تھے اور وہ ایک سائڈ پر مضطرب سی کھڑی تھی۔ کنگریچولیشن، انہیں ہوش آ چکا ہے، یہ کوما سے باہر آ چکی ہیں۔ ڈاکٹر نے پلٹ کر زینب کو یہ بات بتائی اور زینب کے چہرے پر خوشی دیکھنے والی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اتنی خوشی ہو رہی تھی۔ یہ خوشی قدرتی تھی جو اس کے سینے میں سکون پہنچا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے فوراً شہرام کو فون کیا۔ وہ ہاسپٹل بھاگا بھاگا آیا تھا۔ اماں کی آنکھیں کھل چکی تھی اور زینب ان کے پاس ہی بیٹھ کے اپنا تعارف کروا رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا، اماں، اس کی جذبات سے بوجھل آواز آئی۔ زینب فوراً اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھ گئی تو وہ اسی کی جگہ پر بیٹھ گیا اور محبت سے اپنی ماں کا ماتھا اور ہاتھ چوم رہا تھا۔ میری آنکھیں ترس گئی تھی ماں، آپ کی کھلی آنکھیں دیکھنے کے لیے۔ اس کے لہجے میں سارے جہان کی خوشی تھی۔ اماں نے محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، ابھی وہ کافی کمزور تھیں۔ زینب مسکراتی ہوئی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی اور وہ کتنی دیر تک اپنی ماں سے باتیں کرتا رہا۔ پورے 2 دن تک وہ ہسپتال میں رہا، کہیں نہیں گیا۔ 2 دن بعد ڈاکٹرز نے اماں کو ڈسچارج کر دیا تو وہ انہیں اپنے ساتھ لیے شہر والے بنگلے میں آ گیا۔ زینب بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ وہاں کافی ساری ملازمین تھیں۔ وہ زینب کو خاص ہدایت دے رہا تھا کہ اماں کا ہر حال میں خیال رکھنا ہے۔ زینب نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ اسے گاؤں میں کوئی کام تھا، اس لیے وہ گاؤں چلا گیا۔ شہرام شاہ کے گاؤں جانے کے چند گھنٹوں بعد ہی نہ جانے کہاں سے سردار سلطان صاحب اپنے سارے کارز کے ساتھ آ گئے۔ انہوں نے ایک ہی جھٹکے سے شہرام شاہ کے سارے کارز قابو کر لیے اور اس کے بنگلے میں داخل ہو چکے تھے۔ زینب جو کچن میں کھڑی ملازمہ سے اماں کے لیے سوپ بنوا رہی تھی، سردار سلطان کی گرجدار آواز سن کر وہ ہڑبڑا کر باہر آئی اور بے یقینی سے اپنے باپ کو یہاں دیکھا۔ وہ آگے بڑھے اور ایک تھپڑ انہوں نے زینب کی گال پر دے مارا۔ بدتمیز، بے حیا، بغیرت، اس لیے تجھے پال کر اتنا بڑا کیا تھا کہ تو اپنے باپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر بھاگ جائے۔ اور زینب کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے، وہ یہاں تک پہنچے کیسے؟ وہ زبردستی اسے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے جا رہے تھے اور وہ ان سے اپنا آپ چھڑوا رہی تھی۔ بابا، چھوڑے مجھے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں کہیں نہیں بھاگی، صرف اپنے شوہر کے پاس گئی تھی۔ وہ تڑپتی ہوئی ان سے اپنا آپ آزاد کروا رہی تھی۔ وہ بنگلے سے باہر نکل کر سڑک پر آ چکے تھے۔ اس سے پہلے وہ زبردستی زینب کو گاڑی میں بٹھاتے شہرام شاہ کی گاڑی دوبارہ بنگلے کے باہر آ کر رک چکی تھی۔ وہ اتنے غصے میں تھا کہ ایک ہی جھٹکے سے گاڑی سے باہر نکلا۔ وہ حیرانی سے سردار سلطان کو دیکھ رہا تھا جس نے اپنی ہی بیٹی کو بالوں سے دبوچ رکھا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، ایک باپ اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمت کیسے ہوئی تم لوگوں کی میرے بنگلے میں داخل ہونے کی؟ وہ چیخ اٹھا تھا۔ کار سے اس کی طرف بڑھ کر اسے سلطان صاحب سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ خبردار، اگر کسی نے درمیان میں آنے کی کوشش کی تو اس کے سر میں اپنی گن کی ساری گولیاں ڈال دوں گا۔ وہ عجیب جنونی وحشت زدہ لہجے میں دھاڑا تھا کہ کسی گارڈ کی ہمت نہ ہو سکی اس تک پہنچنے کی۔ سلطان صاحب نے شہرام شاہ کا پیچھا کرواتے ہوئے
اپنے آدمیوں کو اس پر نظر رکھنے کے لیے کہا تھا۔ اس لیے وہ جان گئے تھے کہ زینب شہرام کے ساتھ تھی اور اب اس بنگلے میں آ چکی ہیں۔ اسی لیے تو شہرام کے گاؤں جانے کے بعد وہ فوراً اس بنگلے تک پہنچ چکے تھے۔ لیکن برا ہوا، شہرام اپنی ضروری فائلیں بھول گیا تھا، وہی لینے کے لیے واپس آیا تھا جب اس نے یہ سارا منظر دیکھ لیا۔ ایک ہی جھٹکے میں سردار سلطان کے پاس پہنچا اور دوسرے ہی جھٹکے میں اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر زینب کے بال آزاد کروائے۔ اس کا تو خون کھول اٹھا تھا۔ اتنے سارے گارڈز کے درمیان اس کی بیوی ننگے سر کھڑی تھی۔ دوسرے ہی پل اس نے زینب کو اپنی طرف کھینچا۔ اس کا دوپٹہ جو شانوں پر پھسل چکا تھا اسے پکڑتے ہوئے اس کے سر پر دیا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر جیسے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ اور زینب ہونکوں کی طرح اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کے باپ سے ہی اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے ساتھ اتنا بدتر سلوک کرنے کی؟ وہ سارے لحاظ توڑتا ہوا چیخا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ زینب کے گرد تھے۔ ایک ہاتھ سے اس نے زینب کا سر تھپ تھپایا تھا اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد تھا۔ اچھا، اب تم مجھے بتاؤ گے کہ مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ سردار سلطان اونچے لہجے میں دھاڑا تھا۔ اور بس شہرام شاہ کے صبر کی ساری خط کراس ہو چکی تھی۔ اس کا ہاتھ جو زینب کے سر پر تھا اس نے ایک ہی جھٹکے سے اس کا ہاتھ مکہ بنا کر پوری قوت سے سردار صاحب کے منہ پر دے مارا۔ اور زینب جو یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اس کی چیخیں نکل گئیں۔ یہ آپ کی کچھ نہیں لگتی، یہ صرف میری بیوی ہیں۔ وہ باپ جو اپنی ہی بیٹی کا سودا کرے اس کا کوئی حق نہیں رہتا کہ سودا کرنے کے بعد وہ اپنی بیٹی پر حق جتا سکے۔ اپنی اس آوارہ بیٹی کی خاطر آپ نے اس کی قربانی دی تھی نا، تو اب جائیں اس بیٹے کے تلوے چاٹیں۔ یہ آپ کی کچھ نہیں لگتی، یہ صرف شہرام شاہ کی بیوی ہیں۔ اس نے ایک بار بھی بنی کہنے کی کوشش نہیں کی اور زینب شل ہوتے ذہن کے ساتھ اس کے حصار میں کھڑی اسے بولتے ہوئے سن رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ پتھر ہو گئی ہے۔ میں تمہارا قتل کر دوں گا شہرام شاہ۔ سردار سلطان دانت پیس کر گویا ہوئے۔ شہرام کے سارے گارڈز بھی آ چکے تھے۔ سارے گارڈز ایک سائڈ کھڑے ہو چکے تھے۔ سارے جانتے تھے یہ مسئلہ ان دونوں خاندانوں کا ہے، تو گارڈز کیوں پسیں؟ ہمت ہے تو مار کر دکھاؤ۔ شہرام بھی سارے ضبط توڑتا چیخا تھا۔ آج کے بعد میرے گھر یا میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو خدا کی قسم تمہاری آنکھیں اپنے ہاتھوں سے پھوڑوں گا۔ اب نکل جاؤ یہاں سے، تمہارا حساب تو جرگے میں ہوگا۔ زینب کے کپکپاتے وجود کو محسوس کرتے ہوئے وہ ساری بحث ترک کرتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا اور سردار سلطان نے ایک زوردار مکہ گاڑی کے بونٹ پر دے مارا۔ منہ سے لے کر لاؤنج میں داخل ہوا۔ اسے صوفے پر بٹھا کر وہ ملازمہ کو آواز لگا رہا تھا۔ 2 منٹ بعد ہی پانی کا گلاس لیے ملازمہ حاضر ہوئی۔ شہرام نے گلاس اس کے ہاتھوں سے پکڑ کر زینب کے منہ سے لگایا۔ وہ بمشکل 2 گھونٹ بھر سکی۔ اس نے گلاس ملازمہ کو تھمایا۔ ملازمہ گلاس پکڑتی واپس چلی گئی۔ وہ زمین سے اٹھا اور اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھا۔ وہ جانتا تھا آج کے واقعے سے زینب کتنی ڈپریسڈ ہو گئی ہے۔ بنا کچھ کہے بہت نرمی سے اس نے زینب کو اپنے سینے سے لگائے، اس کی کمر تھپ تھپائی۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا۔ اب تم اس ظالم قید میں نہیں ہو جہاں تمہیں اپنی زندگی گھٹ گھٹ کر جینی پڑے۔ تم شہرام شاہ کی بیوی ہو، جیسے چاہو ویسے جیو، تم آزاد ہو۔ اور زینب کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ یہ ساری باتیں کیسے جانتا تھا؟ وہ شل اور سن رہ گئے۔ واقعی وہ سردار سلطان کی حویلی میں ہر وقت قید خانے کی طرح اپنے کمرے میں یا کچن میں رہتی تھی۔ وہ اسے کھلی ہوا میں سانس بھی نہیں لینے دیتے تھے، بہت ساری پابندیاں لگاتے تھے۔ آپ کو یہ سب کیسے پتا؟ بلاخر زینب نے اپنے اندر سے چلتے سوال کو زبان پر لا ہی لیا۔ جانتا ہوں، میں سب جانتا ہوں کہ سلطان صاحب کی حویلی میں تم نے ساری زندگی کیسے گزاری ہے۔ لیکن زینب حیران تھی، وہ کیسے جانتا تھا؟ زیادہ پریشان مت ہو، جب دل جڑ جائے تو پتہ چل جاتا ہے محبوب کس حالت میں رہتا ہے۔ اس کی بات سنتی زینب کو اپنے کانوں میں سے دھوئیں نکلتے محسوس ہوئے۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہو کر بیٹھی، آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ شہرام کے لبوں پر مسکراہٹ بھی بکھر گئی اور اسے زندگی میں پہلی بار شہرام کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ تم تب اسکول جاتی تھی، شاید میٹرک میں تھی اور میں کالج جاتا تھا۔ تم ایک بار اسکول جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ پہلی نظر مجھے کبھی بھولی نہیں۔ پتہ نہیں کب تم میرے دل میں بس گئی۔ اس کے بعد میں نے تمہیں کہیں نہیں دیکھا۔ میں نے سنا تھا کہ تم نے اپنا انٹر بھی گھر بیٹھ کر ہی کیا۔ تمہارا باپ تم پر بے حد بے جا پابندیاں لگاتا ہے۔ بس میں تو موقع کی تلاش میں تھا
کہ کب تمہیں اس قید سے رہائی دلواؤں، اور بس تمہارے بھائی کی جان کے بدلے اگر مجھے تمہاری رہائی مل جاتی تو اس میں زیادہ برائی نہیں تھی، اس لیے میں نے یہ سب کیا۔ اور زینب شل سے ان سب سے دیکھ رہی تھی، تو کیا وہ اسے پسند کرتا تھا اور وہ سمجھتی رہی کہ وہ اس کی مجبوری ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے ابھی بھی گالوں پر پھسل رہے تھے۔ بس رونا بند کرو، میں نے کہا تھا نا یہ تمہارا گھر ہے، تم اس گھر کی مالکن ہو، جیسے مرضی اس گھر میں رہو، آزاد ہو۔ شہرام نے دوبارہ اسے اپنے سینے سے لگائے، محبت سے ماتھے پر لب رکھے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ اس سے واقعی محبت نہیں، عشق کرتا تھا، لیکن زینب اس کے اظہار کے بنا ہی جان چکی تھی، اور وہ جو ڈر رہی تھی کہ بنی کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے، اس کے سارے ڈر آج ختم ہو گئے تھے۔ ایک ہفتے بعد دوبارہ جرگہ رکھا گیا، اور شہرام شاہ کے ساتھ آج جرگے میں زینب بھی موجود تھی۔ اس نے سارا سچ جرگے میں بتا دیا کہ کس طرح اس کے باپ نے اس کا زبردستی نکاح کرنے کی کوشش کی، پھر کس طرح وہ شہرام کی مدد سے اس بنگلے سے بھاگی، پھر کس طرح شہرام کی غیر موجودگی میں اس کے باپ نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اتنا سب جاننے کے بعد منشی صاحب نے ہمیشہ کے لیے سردار سلطان صاحب کا زینب سے رشتہ ختم کر دیا۔ تمہاری یہی سزا ہے، آج کے بعد تم زینب سے کبھی نہیں ملو گے۔ تمہارے لیے تمہاری بیٹی اور اس سے جڑا ہر رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ آج سے سردار شہرام شاہ کی بیوی ہے، اور خبردار اگر ایک سردار کی بیوی کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور جو کچھ تم نے کیا سردار سلطان شاہ، اس کے لیے تمہیں اپنی 10 زمینیں سردار شہرام شاہ کو دے کر معافی مانگنی ہوگی۔ اور سردار سلطان نے منہ کی کھائی تھی، جرگے کا حکم ماننا ہی ماننا تھا، اور اس طرح یہ سالوں کی دشمنی منشی صاحب نے ویسے ہی ختم کروا دی۔ دونوں گاؤں کا نظام الگ کر دیا، ہر شخص آپس میں نارمل طریقے سے رہے گا، کوئی بھی اپنے سردار کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا۔ دونوں گاؤں کے لوگ پرامن طریقے سے رہیں گے، اور آج کے بعد سردار سلطان اور سردار شہرام شاہ صرف گاؤں کے سردار ہوں گے، ان کا آپس میں کوئی رشتہ یا کوئی تعلق نہیں رہا۔ بس یہ جرگہ یہی ختم کیا جاتا ہے۔ منشی صاحب فیصلہ سنا کر اٹھ گئے تھے، وہ واپس شہرام کے ساتھ حویلی آ گئیں۔ وہ پہلی بار شاہ حویلی آئی تھی، وہ بہت خوبصورت سفید ستونوں والی حویلی تھی۔ شہرام نے اسے بہت عزت دی، وہ عزت جو اس کے باپ کو دینی چاہیے تھی۔ بے شک بہترین وہ مرد ہے جو اپنے گھر کی عورتوں کو عزت دیں۔ اس کے باپ نے ہمیشہ اسے حقیر سمجھا، اسے کبھی بھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، لیکن شہرام نے اسے کچھ ہی دنوں میں یہ بات باور کروا دی تھی کہ وہ اس کے لیے کتنی خاص ہے۔ شہرام شاہ دنیا کا بہترین انسان تھا، اور یہ بات زینب کچھ ہی دنوں میں سمجھ گئی تھی۔ وہ اس سے صرف عشق نہیں کرتا تھا، اسے بہت زیادہ عزت بھی دیتا تھا، اور عزت ہر جذبے پر بھاری جاتی ہے۔ بے شک انسان کی قسمت اللہ پاک نے بہت خوبصورت لکھی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ اگر کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔